یہ تعارف کرانے کے بعد اب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی، یعنی فرشتوں نے یہ بات بتائی ان کو، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، یہ بوڑھے ہو چکے تھے بہت، یعنی بچے کی پیدائش کی عام قانون کے لحاظ سے کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہے قد بلغنی الکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کا بڑھاپا آ چکا ہوا تھا۔ اس بڑھاپے کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا، تعجب سے پوچھا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا۔ اور فرمایا وامراتی عاقر، یعنی یہ نہیں کہ چلیے میں اگر بوڑھا ہوں تو بیوی جوان ہے، میری بیوی تو بانجھ پن کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو تعجب ہوا انہیں اس بات کے اوپر۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ اصل میں تمہید اس لیے باندھی ہے کہ سیدنا مسیح کا معاملہ صرف نہیں ہے جس پر نصارہ نے ایک پورے نظام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ فرمایا غیر معمولی معجزہ سیدنا یحییٰ کے بارے میں بھی ہوا تھا، یہ دونوں ہی غیر معمولی شخصیات ہیں، تو اس وجہ سے اگر ایک سے ایک کو خدا بنا رہے ہو تو دوسرے کے بارے میں بھی سوچ لو۔ صورتحال یہ نہیں ہے، تو تمہید یہاں سے باندھی ہے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منطقی صغرا کبرا قائم کر کے استدلال نہیں کرتا، کیونکہ اس کا طریقہ یہ نہیں، وہ یہ کیا کرے گا، حقیقت کو ایسے بیان کر دے گا کہ سلیم الطبع آدمی اس سے اصل استدلال کو سمجھ لے اور اپنی بات آگے بڑھا دے گا۔ یہ شاہانہ کلام کا ویسے بھی یہی انداز ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میری آپ کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھائیں اور مباحثہ کریں، یہ معاملہ نہیں ہوتا، حقیقت واضح کر دی۔ یعنی بتایا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو یہ لڑکا کہاں سے ہوگا جس کی بشارت آپ دے رہے ہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، آواز آئی، فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو عام طور پر لوگ معجزات کے بارے میں طول طویل بحثیں کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کا نظم جس قانون پر چلا دیا گیا ہے خدا اس کو توڑ نہیں سکتا۔ فرمایا یہ خدا کے لیے نہیں ہے، دنیا کا نظم اور اسباب کا عالم تمہارے لیے ہے، اس کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، اس کا مطالعہ تم نے کرنا ہے، تم اس کو پھلانگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں تو بہرحال اس کائنات کے اندر، اس عالم اسباب کے اندر رکھا گیا، خدا تو اس کا پابند نہیں ہو گیا۔ تو جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی جو چاہے کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اگر دنیا کو اس نے ایک قانون کے تحت بنایا ہے، کسی موقع پر اس قانون کو توڑے گا، اور اسی کو ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم قانون کا بار بار مجھے حوالہ دیتے ہو، جب میں قیامت برپا کروں گا تو چشم زدن میں سب کچھ ختم کروں گا اور چشم زدن میں اٹھا دوں گا۔ تو یہ تو اصل میں ایک لمبے عرصے سے کئی ادوار میں گزار کر تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ غیب کا پردہ ڈالنا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ اسی طریقے سے ہوتا تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی، تو اس وجہ سے یہ سارا پردہ ڈالا گیا، اور میرے لیے کیا مشکل ہے، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، جو چاہوں گا کر دوں گا۔